اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وصحبه وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لائق صد احترام برادر محترم جناب ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور نعت خوانان عظام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے جو حکم ملا ہے اگر تو میں اس موضوع کو چھیڑوں، ایک تو وہ تھوڑا سا کڑوا بھی ہے، تھوڑا سا کڑوا بھی ہے، اور پھر اس کے لیے وقت بھی زیادہ چاہیے، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اس نقطہ نظر کو اگر ذہن میں رکھیں تو آج کے دور میں حسین کا ذکر کرنا اس لیے لازمی ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان امتیاز ہم ذکر حسین کر کے ہی کر سکتے ہیں، اور اگر ذکر حسین نہ کیا جائے تو پھر حسینیت اور یزیدیت کا جو امتیاز ہے اسے ہم قائم نہیں رکھ سکتے۔ لہذا پہچاننے کے لیے کہ وہ ہمیشہ مخالف چیز سے ہی پہچانی جاتی ہے کوئی چیز، تو مخالف کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ رد عمل جب تک آپ نہیں دیکھو گے اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا۔ تو حسین کا ذکر کر کے آپ نے پہچاننا یہ ہے کہ کن کن کے چہروں پر یزیدیت کے آثار ہیں، کن کن کے چہروں پر یزیدیت کے آثار ہیں۔ اس لیے بس صرف اتنی بات ہے کہ حسین کا نام لو اور پتہ چل جائے گا کہ کوئی کدھر کا۔ وہ ہم کسی بڑی پرانی بات ہے، غالباً 80-85 کی طالب علمی کا زمانہ بھی تھا، تو پنجابی کا ایک جملہ، میرے ساتھ ایک دوست اہل حدیث بیٹھے ہوتے تھے، تو میں نے اسے وہ جملہ علامہ خادم حسین رضی علیہ رحمت کی طرح ذرا کڑوا تھا، تو وہ میں نے اسے سنا دیا کہ کہاں بنے رہے تو جو آپ ہوئے گلیل وکھائیے تے نس جاندہ، کہاں بنے رہے تو جو آپ ہوئے گلیل وکھائیے تے نس جاندہ، شیطان ویڑے جو آوڑے لاہول سنائیے تے نس جاندہ، منکر علی دا جو آ جاوے نعرہ علی دا لائیے تے نس جاندہ۔ تو بہرحال جب میں نے یہ بات کی تو اس میں اگلی بات اور زیادہ کڑوی تھی کہ حسین تیرے دشمن نہ رہن، واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تیرے دشمن نہ رہن، سبحان اللہ، جتھے جتھے بھی ہیں اگے خالی جگہ۔ سبحان اللہ۔ آگے میں نے اس لیے خالی جگہ چھوڑ دی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جملہ کیا تھا، خالی جگہ ہی صحیح ہے۔ تو بہرحال تو اس لیے ذکر حسین آج لازمی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ جو حسینیت کے لبادے میں مصطفیٰ کے گستاخ ہیں، بے شک جو حسینیت کے لبادے میں مصطفیٰ کے گستاخ ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا، ملا باقر مجلسی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کہتے کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تیری وجہ سے میری امت کے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں علی تیری وجہ سے میری امت کے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی آقا کس وجہ سے؟ فرمایا علی ایک وہ گروہ ہوگا جو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو تیرے محبت میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ مجھے بھول جائے گا، لہذا یہ دونوں گروہ جہنمی ہوں۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ ذکر حسین آج اصل میں دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے میں نے ابتدا میں صرف اتنی بات عرض کر کے باقی فضائل امام علی مقام کی چند حدیث عرض کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ پیچھے جانا تکیے پہ رکھ کے ادھر سے جاؤ۔ دونوں نام حسن اور حسین ان سے قبل یہ کائنات میں نہیں تھے،
حسن اور حسین یہ نام ان سے قبل کائنات میں نہیں تھے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو سیدنا علی کیونکہ بہادر و جری تھے تو انہوں نے اس اعتبار سے جب نام بتایا تو آپ نے فرمایا نہیں علی اس کا نام حسن ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح جب سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی تب بھی آپ نے پوچھا فرمایا علی تو نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے پھر وہی نام بتایا لیکن مرضی علی کے خلاف آپ نے فرمایا نہیں علی میرے اس بیٹے کا نام حسین ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. لہٰذا یہ دونوں نام جیسے میرے مصطفیٰ سے قبل محمد نام کائنات میں نہ تھا حسن و حسین سے قبل حسن اور حسین نام جو ہے اس کائنات کے اندر نہیں. بے شک بے شک. تو اس لیے یہاں بات باریک ہے. اب یہاں میرے آقا نے کیا فرمایا تو نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو نے میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ رحمانی صاحب ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ ہر ایک کا نسب جب چلتا ہے تو وہ باپ سے چلتا ہے لیکن یہاں قاعدہ اور قانون بدلا ہے اور وہ قاعدہ قانون بدل کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کا نسب باپ سے ہوتا ہے لیکن حسنین کریم کا نسب جو ہے وہ ان کی ماں سے ہے. اور میرے آقا نے جو اگلی بات فرمائی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص علی کی وجہ سے حسنین کریمین کی جو میری اولاد ہے علی کی وجہ سے اس میں فرق ڈالے تو فرمایا وہ لعنتی ہے. بے شک بے شک بے شک. وہ لعنتی ہے جو علی کی وجہ سے میری اس اولاد کے درمیان میں فرق ڈالے. فرمایا حسن و حسین جو ہے میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہاں ایک بات سمجھ لگتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے لیکن یہ فرمانا کہ انا من الحسین میں حسین سے ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں میرے آقا نے بتایا کہ جو کچھ میں ہوں وہی کچھ حسین ہے اور جو کچھ حسین ہے وہی کچھ میں ہوں. لہذا اگر کسی نے میرے کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لے اور جس نے مجھے دیکھا ہے وہ اصل میں اس نے حسین کو دیکھا. بے شک بے شک بے شک. تو اس لیے دوست امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت میں آپ کا نام حضرت شابہ ہے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے راوی کے درمیان میں انہیں شک پڑتا ہے کہ درمیان میں راوی کون تھا. اور حضرت ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ان سے دشمنی ہے اس سے میری دشمنی ہے اور جس سے ان کی صلح ہے ان سے میری صلح. بے شک بے شک. اب بات سمجھ گئے؟ بے شک. اب علم مصطفیٰ کا اندازہ کر لیں. جن کی ان سے دشمنی ہے ان سے میری دشمنی ہے ان کے لیے میں میدان جنگ میں ہوں اور جن سے ان کی صلح ہے ان کے ساتھ میری صلح ہے. تو اگر یہ حضرت امیر معاویہ سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی ہے تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس سے ان کی صلح ہے اس سے میری صلح ہے اور جس سے ان کی دشمنی ہے ان سے میری دشمنی ہے. تو لہذا حدیث قسطنطنیہ والے بھی سن لے اور یزید جو ہے اور ادھر حضرت امیر معاویہ کے مخالفین بھی سن لے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دونوں چیزیں کلیئر کر دی کہ اگر یزید امیر معاویہ کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو اصل میں میری جو صلح تھی وہ میری صلح کے خلاف بول رہا ہے اور جو یزید کو خلیفہ ماننے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ تو میری اعلان جنگ ہے یزید سے. جس سے میری جنگ ہو وہ مومنوں کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. دوسری بات رحمانی صاحب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث قسطنطنیہ. کچھ حدیث اس کو جھگڑے کو چھوڑ بھی دیں
کہ جی کیا وہ یزید بن معاویہ ہی تھا جو قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا؟ بے شک روایات ملی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے زبردستی ان کو بھیجا، یہ بدبخت وہاں پہنچا بھی نہیں ہے، اور اگر ہم مان لیں یہ اس کو قافلے کے اندر شریک ہو گیا تو اس حدیث کے مطابق یہ جنتی ہوا۔ لیکن حضرت ایک سادہ سا سوال ہے آپ سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور اگر یکم شوال کو کوئی گناہ کر لے، 29 رمضان تک تو وہ جنتی تھا، اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، 29 یا 30 یکم شوال کو اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اور گناہ بھی ایسا کہ جس کی سزا یا تو کوڑے ہوں یا سنگسار کرنا ہو۔ اگر ایسا گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو کیا اب اسے سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ تو بھائی سیدنا امام حسین کے سامنے میدان جنگ میں تو آیا محرم الحرام 61 ہجری میں، محرم الحرام 61 ہجری کے اندر، اور قسطنطنیہ کی جنگ میں تو شامل ہوا 45 ہجری کے اندر۔ اب 15 سال پہلے اگر تو نے کوئی اچھا کام کر بھی لیا تھا، لیکن جب حسین کے مقابلے میں آیا تو الحق تو مال علی و علی مال حق، اب تو جہنمی ہو گیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور پھر ویسے بھی ایک سادہ اصول ہے کہ اگر کعبہ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اسے مسلمان مانتے ہیں؟ نہیں، مسلمان بھی نہیں مانتے۔ اس نے تو کعبہ پر پتھراؤ بھی کیا ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر 5 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی میں اذانیں نہیں ہوئی، اور اس بدبخت نے حکم کیا دیا کہ مدینے کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جس کے ساتھ جو چاہو کرو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اب جو اللہ کے قانون کو بدلے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، اگر اسے کوئی اپنا امام مانتا ہے تو تجھے مبارک ہو، ہم اسے نہیں مانتے، ہم تو حسین کو اپنا امام مانتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور دعا یہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو تو جو ہے اپنے لیے دعا کر کہ تو اپنے امام کے ساتھ اٹھے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ اٹھے۔ اگر یہ اتنی دعا کرنا تیرے اندر اخلاقی ہمت ہے تو پھر دعا تو مانگ لے، مولا قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھا دینا، اتنی دعائی کر لے۔ ہم تو رات دن گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا حسین کا ساتھ دینا، تو ادھر دعائی کر لے۔ بہرحال بات دور چلے گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، اور اسی روایت کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روایت کیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت منقش چادر تھی، رنگین چادر تھی، سرکار نے اوپر لی ہوئی تھی، گھر سے باہر نکلے، اور اتنے میں سیدنا امام حسن تشریف لے آئے، سرکار نے ان کو بھی چادر میں لیا، پھر حسین آئے، سرکار نے ان کو بھی چادر میں لیا، پھر سیدہ کائنات تشریف لائیں، ان کو بھی میرے آقا نے چادر میں لیا، پھر جو ہے حضرت علی تشریف لائے، سرکار نے ان کو بھی چادر میں لیا، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور حضرت ام سلمہ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ سرکار چادر لیے ہوئے تھے۔ اب ام سلمہ کی روایت یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت امام حسن آئے، سرکار نے ان کو بھی چادر میں لیا، امام حسین کو بھی چادر میں لیا، سیدہ کائنات کو بھی چادر میں لیا، سیدنا علی کو بھی چادر میں لیا، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، تیرا مقام کہیں بلند ہے، لیکن یہ میری اہل بیت اطہار، یہ میری اہل بیت اطہار ہے۔ تو لہذا جن کو میرے آقا نے اپنا کنبہ، اپنی اہل کہا ہے، اپنے اہل خانہ کہا ہے، وہ صرف یہ 5 نفوس قدسیہ، 4 نفوس قدسیہ۔
पांचवें तो मुस्तफा है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों असल में बात यह है कि हुसैन के साथ मोहब्बत ही असल ईमान है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद नबवी शरीफ में दर्स हदीस दे रहे थे। सैयदना अबू हुरैरा मस्जिद नबवी में दर्स हदीस दे रहे। इब्रार साहब इस वक्त का कोई अच्छा नात खान हो और अच्छा कोई आलिम दीन हो, मौलवी हो, वो किताब पढ़ा रहा हो, कोई भी आ जाए तो वो उठ के उसको मिलने के लिए नहीं जाता, बल्कि वो अपनी जगह पे बैठा रहता है कि जी मैं तो इस वक्त हदीस पढ़ा रहा हूँ या कोई और दीनी तालीम दे रहा हूँ या अपनी जगह पे मसनद पे बैठा हूँ, जो आ रहा है वो आकर मुझे मिले। ऐसे ही है ना, चाहे उसे घर वाले ही ना पूछते हो, लेकिन उसने अपनी जगह से नहीं हिलना है। लेकिन आए जरा हजरत अबू हुरैरा ने हमें जो अदब सिखाया है या अहले बैत अतहर का। हजरत अबू हुरैरा हदीस पढ़ा रहे थे, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बाहर कहीं बारिश हुई थी, आपके नालैन पाक के साथ बारिश का वो पानी कीचड़ से बन जाता है, वो नालैन पाक पर लगे कदमैन शरीफैन पे लगे हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा ने अपना जगह छोड़ी, खड़े हुए, अमामा शरीफ उतारा और उतार कर जब हजरत इमाम हुसैन के कदमों को यूं साफ करने लगे तो सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि अबू हुरैरा आप बैठे रहे, आप ये क्या कर रहे हो, आप बुजुर्ग हैं और हदीस पढ़ा रहे हो। अर्ज किया हुसैन मैं इसलिए नहीं उठा हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए उठा हूँ कि तू खूने मुस्तफा है। मैं तो इसलिए उठ के आया हूँ कि तू खूने मुस्तफा है। अगर तेरी इज्जत है तो इस वजह से है कि तू मेरे मुस्तफा का लफ्ते जिगर है। और ख्वाजा अजमेरी की बात इन्होंने शुरू में पढ़ी थी कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। वो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला, आप बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे, दौरे फारूकी है, तो हजरत अब्दुल्ला को सैयदना इमाम अली मकाम ने फरमाया गुलामजादे, अंदाज ओ गुलामजादे। तो एक दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि 22 लाख मुरब्बा मील पर मेरे बाप की हुक्मरानी है, 22 लाख मुरब्बा मील पर मेरे बाप की हुक्मरानी है और मुझे गुलामजादा कहा जा रहा है। तो ये दिल के अंदर लेकर के वो बारगाह फारूकी में आए। जब सैयदना फारूक आजम की बारगाह में आकर अर्ज की कि अब्बा जान हुसैन ने मुझे गुलामजादा कहा है, आपने फरमाया क्या कहा? अर्ज की अब्बा जान हुसैन ने मुझे गुलामजादा कहा है। फरमाया ये कागज कलम ले हुसैन से लिखवा कर, कागज कलम ले हुसैन से लिखवा कर लिया। वो हजरत अब्दुल्ला लिखवा कर आए और सैयदना फारूक आजम की वसीयत क्या थी कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो ये कागज का टुकड़ा मेरी कब्र में रख देना। जब नकीरैन मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास और कुछ नहीं है, रब की बारगाह में अर्ज करूंगा मौला ये कागज का टुकड़ा हुसैन का लिखा हुआ है कि मैं उनका गुलाम हूँ, बस यही सनद लाया। तो दोस्त दुआ ये करें कि कब्र में जब जाए तो हुसैनी बनकर, बेशक और वहाँ की बारगाह की सनद मिली हुई हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वक्त का तकाजा यही है। आपसे इजाजत चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।